علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم یہ بات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے کہ یا رسول اللہ، جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچیں اور اپنے اہل کو کیسے بچائیں؟ تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ بھئی، اگر خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے اہل و عیال کو دیندار بنا دو، اولاد کو دین سکھا دو۔ ساری کی ساری کامیابی اللہ کریم نے دین کے اندر رکھی ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ اپنی اولاد کو اچھا فن اور اچھا ہنر سکھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کسی شخص نے دنیاوی اعتبار سے بھی اپنی اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دی تو اس نے اولاد پہ ظلم کیا ہے۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو اچھا فن اور اچھا ہنر نہیں سکھایا، اس نے بھی اپنی اولاد پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اولاد کو دین نہیں سکھایا تو اس نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ کیوں کہ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی فن اور ہنر کے ساتھ دنیا چلتی ہے، دنیا بنتی ہے، لیکن دین کے ساتھ آخرت بنتی ہے۔ دین کے ساتھ آخرت بنتی ہے۔ جو ہی ہماری آنکھ بند ہوگی، دنیاوی علوم بھی ختم ہو جائیں گے اور ہمارے فن اور ہنر کی تاثیر بھی ختم ہو جائے گی۔ جو ہی آنکھ بند ہوگی، وہاں سے پھر دین کی تاثیر چلے گی، وہاں سے پھر فیصلے دین پہ ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کی رضا اور ناراضگی کے فیصلے دین پہ ہوں گے۔ قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے دین کی بنیاد پہ ہوں گے۔ تو فرمایا، اگر اولاد کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر اپنی اولاد کو دین سکھا دو۔ تو محتشم سامعین، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہماری اولاد خیر کے کام کی طرف چلے تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارا بیٹا اگر داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کی حوصلہ افزائی کیا کریں، اسے بتائیں، بیٹا داڑھی بڑی اچھی لگی ہے، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے تیرے چہرے پہ۔ اور خوبصورت کیوں نہ لگے کہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی پیاری سنت ہے، کیوں نہ خوبصورت لگے۔ حوصلہ افزائی کیا کریں، اولاد کو دین کی طرف ترغیب دیا کریں۔ آپ کا بیٹا شلوار قمیض پہننا چاہتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس سے بولیں، بیٹا ہمارا دینی لباس ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، یہی پہنا کر۔ اس کے برعکس ہم جانتے ہیں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ میں بیان نہیں کر رہا کہ جب بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو ہم نے حوصلہ شکنی کی، بیٹے نے شلوار قمیض پہن لی تو ہم نے حوصلہ شکنی کی۔ نہیں، حوصلہ افزائی کریں، یہ دین سکھانا ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آپ کا حصہ اس میں اس طرح ڈلے گا کہ جب ہم اولاد کی حوصلہ افزائی دین کے معاملات میں کریں گے۔ آپ کا بیٹا آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کی عادت سچ بولنے کی ہے، اور بعض دفعہ پتہ ہے سچ بولنے سے تھوڑا سا ظاہری طور پہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا معاملہ بھی بنتا ہے کہ جھوٹ بول کر آپ 200 کما سکتے تھے، سچ بولنے سے 100 روپیہ ملا ہے۔ بعض دفعہ ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بیٹے کی عادت سچ بولنے کی ہے، اس میں اس کی حوصلہ افزائی کریں، حوصلہ شکنی نہ کریں۔ یہ نہ کہیں بھئی تیرا اگر یہی معاملہ رہا تو پھر ان قریب ہمیں دکان بند کرنی پڑے گی، ان قریب کاروبار بند کرنا پڑے گا۔ ہمارے جملے اولاد کے لیے یہ ہوتے ہیں، لیکن نہیں، میں عرض کروں کہ سچ بولنے سے دکانیں بند نہیں ہوتی، سچ بولنے سے کاروبار کم نہیں ہوتے، بلکہ سچ بولنے سے کاروبار بڑھتے ہیں، اللہ برکتیں دیتا ہے۔ اگر بند ہونے والا معاملہ ہوتا تو پھر کبھی ایسا نہ ہوتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے تھے، تو وہاں سے جب واپس آئے تو نبی پاک دوسرے تاجروں سے دگنا نفع لے کر واپس آئے۔ کس بنا پر؟ اپنی سچائی اور امانت داری کی بنا پہ۔
تو پتہ چلا کہ سچ بولنے سے کاروبار بند نہیں ہوتے، اللہ اس میں برکتیں پیدا کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں بیٹے کی حوصلہ افزائی کریں کہ بیٹا بڑا اچھا طریقہ ہے، ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن ہونا حلال چاہیے، ہم تھوڑا کھا لیں گے لیکن ہونا پاک چاہیے، یا اپنی سچ کی عادت کبھی ختم نہ کرنا، ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو دین کے معاملے میں بچوں کو ترغیب دیا کریں، دین کی طرف بلایا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، علماء نے کیا لکھا؟ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کی اولاد 10 سال کی ہو جائے تو اس کو 2 چیزوں کا پابند کر دیں، ایک نماز کا، ایک روزے کا۔ 10 سال اور 11واں سال شروع ہوا ہے تو نماز کا بھی پابند کریں، سختی کریں، اور روزے پہ بھی سختی کریں۔ علماء نے یہ اصول لکھا ہے، اس پہ روزہ اور نماز فرض تبھی ہوگی جب بالغ ہو جائیں گے، لیکن 10 سال سے ابتدا کیوں؟ اس لیے کہ جب بلوغت کی حد تک پہنچنے تک وہ پابند ہو جائے، نماز کا بھی روزے کا بھی، اسے پتہ چل جائے بھئی یہ 2 چیزیں ہمارے دین کی بڑی اہم بنیاد ہیں، بڑی اہم چیز ہیں، لیکن ہمارا مزاج کچھ اور ہے۔ ہمارا بیٹا بیٹی 10 سال کے ہیں، وہ چاہتے ہیں ابا جان اماں جان روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے جگا دینا، لیکن ہم نہیں جگاتے، کیوں؟ بھئی ابھی چھوٹے ہیں، کمزور ہو جائیں گے۔ 10 12 14 15 سال کی حد تک بھی ہم بعض لوگ بچوں کے روزے نہیں رکھواتے، بھئی ابھی چھوٹے ہیں، کون سے فرض ہو گئے؟ اس سے بھی آگے بعض لوگ بچوں کا لحاظ کرتے ہیں، بھئی ابھی چھوٹے ہیں، کون سے لازم ہیں؟ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے نہیں، بڑے ہو کر بھی پھر روزے نہیں رکھتے، کیوں؟ کہ ہم نے ان کے اندر اس کا درد بٹھایا ہی نہیں، اس چیز کا درد پیدا ہی نہیں کیا، اس کی اہمیت پیدا ہی نہیں کی، پھر بڑے بھی ہو جاتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، کیوں؟ سمجھتے ہیں کوئی اتنا ضروری کام نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں 10 سال کا ہو جائے تو پابند کرنا شروع کر دیں، روزے پہ بھی، نماز پہ بھی۔ جب والدین اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے، اثر کیا ہوتا ہے؟ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، جوان ہو چکے ہیں، عالم بن چکے ہیں، مفتی بن چکے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایک بیماری لاحق ہو گئی جو کہ دیر تک چلتی رہی۔ اب رجب کا مہینہ آ گیا، بیماری چل رہی ہے، رجب کا مہینہ آگے شعبان، آگے رمضان، 2 مہینے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں والد محترم کی مجھے زیارت ہوئی، اور ابا جان نے 1 2 بات مجھے بولی۔ ابا جان کہتے ہیں بیٹا تیری بیماری بڑی سخت ہے، لیکن آگے رمضان بھی آ رہا ہے، میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ رمضان میں بیماری کی مشقتوں کو برداشت کر لینا، لیکن روزہ نہ چھوڑنا، بیٹا روزہ نہ چھوڑنا، بیماری کی مشقتوں کو برداشت کر لینا۔ ابا جان تاکید کر گئے 2 مہینے پہلے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان آیا، تکلیف تو بڑی شدت کی تھی، لیکن ابا جان کی تاکید بھی تھی، میرے ربی کا حکم بھی تھا، میرے رب کا حکم بھی تھا، میں نے روزے کی پاسداری کی، میں نے رمضان کی قدر کی، تکلیف برداشت کرتا لیکن روزہ نہیں چھوڑا۔ اب اللہ صلے بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی صلے اللہ دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مشقتوں میں رمضان گزار دیا، جب رمضان پورا ہوا تو پھر کرم یہ ہوا اللہ نے مجھے بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آقا نے فرمایا صوموا تصحوا، کیا لوگوں روزے رکھا کرو، روزے کی برکت سے اللہ شفائیں عطا فرماتا ہے، روزے کی برکت سے اللہ صحت دیتا ہے، لوگوں روزے رکھا کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو خود میں نے سچا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ادھر سے رمضان ختم ہوا، ساتھ ہی اللہ نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی۔ تو حوصلہ ملا امام صاحب کو، والد کی تاکید کا حوصلہ ملا، جو کہہ گئے تھے کہ بیٹا روزہ نہ چھوڑنا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے جب ماں ساتھ مل کر کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، 10 سال کا ہے تو اللہ کا حکم پورا کر، اللہ ہمت دینے والا ہے، بیٹا تو 12 سال کا ہے، اللہ ہمت دینے والا ہے، تو 14 15 سال کا ہے، اللہ ہمت دینے والا ہے، روزہ رکھ۔ بعض دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ 8 پیرا روزہ 24 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، اب یہاں بھی ہم کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اذہان ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار چھوڑ دو، رات کا کھانا کھایا ہو، پورا دن لمبا دن ہے، کیسے گزاروں گا،
ہمارے والدین بھی بھائی بہن بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آج کا روزہ چھوڑ دو پھر رکھ لینا، لیکن نہیں، یہاں بھی کوشش کریں روزہ رکھیں۔ آنکھ نہیں کھلی، نیت کر لیں کہ روزہ رکھنا ہے، جب آپ نیت کر لیں گے تو پھر ہمت آپ کا رب عطا کرے گا۔ تو عرض یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ دینداری کے ساتھ، خود بھی دین پر چل کر، اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑ کر۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے اندر پختگی عطا فرمائے اور دین کے اندر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔